محمد وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا وصورة فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أي كان كاشفا عن الواقع قطعا. کل ہم نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا، وہ یہ کہ اگر دوران ہو جائے، دوران الامر بین التخصیص ونسخ، تو آپ کیا کریں گے، کس پر حمل کریں گے. ابھی تک حالانکہ یہ مسئلہ جو شروع کیا ہے اصلی بات نہیں آئی، ابھی تک دوران والا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تک بس آپ کو یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ تخصیص اولا ہے یا نسخ اولا، ابھی دوران والی بات نہیں آئی ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں، اور آج ہم تھوڑا سا عبارت کے ساتھ چلیں گے تاکہ بات ختم ہو، چونکہ آج وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ختم کر دینا ہے نا. کل بس تھوڑی سی دو چار باتیں عرض کریں تاکہ ربط ہو جائے. کل ہم نے کیا کہا تھا کہ نسخ اور تخصیص میں فرق یہ ہے کہ نسخ جو ہوتا ہے وہ بے اعتبار زمانہ ہوتا ہے نا، اور تخصیص جو ہے وہ بے اعتبار افراد ہے. ٹھیک ہے، تو اب جہاں بھی آپ مخصص بول رہے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیے کہ کوئی عام کے افراد ہیں کہ نہیں ہے نا، اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نسخ ہے تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ زمانہ موجود ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ نے 2-3 صورتیں پڑھی، اس میں دیکھا ہوگا آپ نے نسخ والے کہاں پہ نسخ قائل ہیں، ایسی جگہ پہ نسخ قائل ہے کہ جہاں پر حکم عام وارد ہوا ہو اور اس پر ایک زمانے تک عمل ہوتا رہا ہو. تو کہہ رہے کہ جب زمانے تک عمل ہوتا رہا ہے تو پھر آپ وہاں پر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کہیں گے یہ تخصیص بعد میں آنے والا حکم، بلکہ حتماً بعد میں آنے والا حکم جو ہے وہ کیا ہو، مخصص قرار پائے، نسخ قرار پائے گا، تخصیص نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہہ رہے کہ اگر بعد میں آنے والے حکم کو آپ کچھ زمانے پر حکم عام پر عمل کرنے ہونے کے باوجود اگر آپ بعد میں آنے والے حکم کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو جو تخصیص کہہ رہے ہیں، مخصص کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ جو ہے وہ لازم آ رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب مکلف کو ضرورت تھی ہے نا، اس وقت مولا نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سے جو ہے جب ضرورت نہیں، جیسے کل ہم نے مثال دیا تھا ہے نا، 5:30 بجے درس ہے، ہم 9 بجے میسج کر رہے ہیں کہ آج کا درس جو ہے وہ مثلا 6 بجے ہوگا، تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، چونکہ مکلف جو عمل کر چکا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہاں پر نسخ ہوگا، تخصیص جو ہے وہ نہیں ہوگی. کل ہم نے شروع کیا تھا مسئلے کو، وہ کیا کہ اس میں صورتیں بتائی تھیں، 3 صورتیں کیا بتائی تھیں کہ ان یکون معلومہ تاریخ، ان یکون مجہولہ تاریخ، ٹھیک ہے، ان یکون واحد منہا مجہول تاریخ. ٹھیک ہے، کہ دونوں یا تو دونوں معلوم تاریخ ہو، دونوں کا تاریخ آپ کو علم ہے، یا دونوں کے جہل ہے، دونوں کے بارے میں نہیں جانتے، یا ایک کے بارے میں علم ہے ایک کے بارے میں جہل. واضح؟ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی. اس سے ربط کریں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی کہ وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ كَوْنِهِ مُخَصِّصًا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اگر عام جو ہے اور جو مسئلہ خلافی ہے، اس سے شروع کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اب ایک مسئلہ تھا، وہ کیا تھا صورت ثانیہ میں، دوسری صورت کیا تھی کہ دونوں کا جو ہے وہ تاریخ کے بارے میں علم ہو، دونوں کے تاریخ کا علم ہو. لیکن ان دونوں کی تاریخ کے علم ہونے جو دوسری صورت تھی وہ کیا تھی، وہ ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ عام کے اوپر ایک زمانے تک عمل ہو چکا ہے. عام دونوں معلوم تاریخ ہے، 2 حکم آئے ہیں، اور دونوں کے بارے میں کب آئے ہیں، ایک 5 جنوری کو آیا ہے، ایک 10 جنوری کو آیا ہے، آپ کو باقاعدہ علم ہے. ٹھیک ہے، کون مقدم ہے کون مؤخر ہے. اور ان میں سے جو پہلا والا عام ہے اس کے اوپر ایک زمانے تک عمل ہو چکا ہے. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اکثر نے کیا کہا ہے کہ واجب ہے کہ یہاں پر آپ اس کو نسخ مانیں بعد والے حکم کو. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بات کہی ہے، وہ کیا کہ جائز ہے کہ یہاں پر مخصص بھی ہو. تو کل ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے نسخ ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ مخصص قائل نہیں ہوں گے کیونکہ وجوب کا مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائز ہے کہ تخصیص ہو، یعنی ان کے اندر یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ نسخ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات پہنچی تھی یہاں تک. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے، اب دیکھیے اب بات ہم شروع کر رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا تھا وجوب والا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جو واجب کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے نسخ ہو، ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر اس کو نسخ نہ مانیے گا تو پھر کیا لازم آئے گا، تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. اب جو جواز کے قائل ہے کہ جائز ہے کہ یہاں پر مخصص ہو، ٹھیک ہے، تو کل ایک اور صورت ہم بتائی تھی کہ جو جائز کہہ رہے ہیں مخصص کو، یعنی ان کے درمیان یہ بھی ہے کہ احتمال ہے کہ نسخ بھی ہو سکتا ہے نا. اب سنیے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے کہ مخصص ہو، یہ کس اعتبار سے ہے؟
یہ اس اعتبار سے ہے کہ جب حکم ظاہری ہو، عام میں جو حکم آیا ہے اگر وہ حکم ظاہری ہو، اگر وہ حکم صورتی ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی حکم واقعی نہ ہو، مکلف حکم واقعی سے مجہول ہے، بس حکم ظاہری آیا ہوا ہے نا، تو اب جو بعد میں حکم آ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ حکم جو کیا ہو اس بعد پہلے والے حکم کے لیے کیا کرا ہے، مخصص قرار پائے. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بات ہم نے کہی تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کیا کہ یہ نسخ ہے، تو جو نسخ والے وہ کس بات کو ثابت کریں گے، وہ یہ ثابت کریں گے کہ جو پہلے حکم آیا ہوا ہے وہ حکم ظاہری نہیں ہے بلکہ حکم واقعی ہے. بس یہی مسئلہ ہے. دیکھیے آپ وَإِذَا جَازَ أَن يَكُونَ الْعَامُ وَارِدًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ. بس یہ مطلب سمجھ لیجیے کہ لب مطلب جو ہے وہ واضح ہے، بس عبارتیں زیادہ ہیں. دیکھیے وَإِذَا جَازَ أَن يَكُونَ الْعَامُ وَارِدًا عَلَى هَذَا النَّحْوِ، جب یہ چیز جائز ہو کہ عام جو ہے وہ اس نحو سے، اس طریقے سے وارد ہوا، کس طریقے سے، خود بیان کر رہے ہیں، من بیانیہ، یعنی کیا مطلب، یعنی عام آیا ہوا ہو کس لیے، کس حکم کو بیان کرنے کے لیے، من بیان الحکم ظاہرا و صورتا، کہ عام میں جو حکم ہے وہ حکم ظاہری ہے، حکم صورتی ہے، یعنی کیا مطلب حکم واقعی کا کوئی علم نہیں ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا، یہ کون کہتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ جو تخصیص کے قائل ہیں. آپ کو یاد ہے یہ بات. فَإِن ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ الْخَاصُ مُخَصِّصًا، تو اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے کہ جو حکم عام میں ہے وہ حکم ظاہری ہے، تو جو مخصص ہوگا کیا ہوگا، عفواً جو خاص ہوگا بعد میں آنے والا حکم وہ مخصص ہوگا. ٹھیک ہے. مخصص ہوگا یعنی کیا مطلب، اے کان کاشفا عن الواقع قطعا، یعنی خاص آ کر آپ کو حکم واقعی کو بتائے گا. آپ ایک حکم ظاہری پر عمل کر رہے تھے، آپ کو حکم واقعی کا علم نہیں تھا، لیکن جب مخصص آ گیا تو مخصص جو واقع آپ کو حکم واقعی بتا دے گا. اب یہاں پہ یہ انہیں وصلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کیا ہے، یہ عام جو کیا ہے حکم ظاہری کو بیان کرنے کے لیے اسی پر عطف ہے، اس طریقے سے وَإِن ثَبَتَ أَنَّهُ فِي صَدَدِ بَيَانِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ، ہاں کس میں کہاں پلٹے گی، ثبت انہو میں نہیں، احسنت، ان العام، اگر یہ ثابت ہو جائے، اس میں کیا ثابت ہوا تھا، اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ عام حکم ظاہری کو بیان کر رہا تھا، اور کرے کہ اس کے برعکس ہو جائے، اگر یہ ثابت ہو کہ نہیں جو عام ہے وہ حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن ثَبَتَ أَنَّ الْعَامُ فِي صَدَدِ بَيَانِ حُکم واقعی، حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے. اور حکم واقعی کون، التابع للمصالح الواقعیہ، حکم واقعی کون ہوتا ہے کہ جو مصلحت واقعیہ کا تابع ہوتا ہے. آپ دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے کہ دیکھیے حکم مولا جب بھی ہو، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علم اصول میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ جو اوامر و نواہی مولا ہوتے ہیں، ہے نا، وہ تابع مصلحت و مفسدہ ہوتے ہیں. یعنی مولا اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو امر کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر مفسدہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ہم امامیہ کا یہ اختیار ہے کہ اوامر و نواہی مولا جو تابع مصلحت و مفسدہ ہوتے ہیں، اوامر تابع مصلحت، نواہی تابع مفسدہ ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عام جو ہے وہ حکم واقعی کو بتا رہا ہے، اور کون سے حکم واقعی کو، کہ جس کے اندر مصلحت واقعیہ پائی جاتی ہے. اور وہ بھی مصلحت واقعیہ کیسی، ایسی مصلحت واقعیہ کہ جو بعنوان اولی ہے، اول و بالذات ہے، ثانیاً و بالعرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، کہنے فلا شک فی انہ یتعین کون الخاص ناسخا. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جو بعد میں آنے والا حکم ہے جو خاص ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ناسخ ہوگا. ہم نے خلاصہ اس کا بتا دیا تھا آپ کو کہ جو ناسخ کہیں گے وہ کیا کریں گے، وہ عام کو حکم واقعی بتائیں گے، جو مخصص کہیں گے وہ عام کو حکم ظاہری بتائیں گے. سارے مطلب کا یہ خلاصہ، اسی چیز کو تک بیان کر رہے ہیں. واضح کی بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب آئیے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، وَأَمَّا لَوْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا، لیکن اگر امر دائر ہو جائے بین التخصیص والنسخ، کہ آپ اس کو ناسخ مانیں یا مخصص مانیں، تو کیا کہیں، اذ لم یکن دلیل علی تعین احدہما، اور یہاں پر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو، یعنی کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہاں پر کیا ہے، تخصیص ہے یا پھر نسخ ہے. ٹھیک ہے. امر دائر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب 6 لوگ ہیں، 3 کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تخصیص ہے، مخصص ہے، 3 کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر جو کیا ہے، نسخ ہے. تو کیا کریں گے، فَأَيُّهُمَا أَرْجَحُ فِي الْحَمْلِ، تو کس کے اوپر حمل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، آپ نسخ کہیں یا تخصیص. فنقول، مصنف کہہ رہے ہیں کہ الاقرب الى الصواب هو الحمل على التخصیص. ٹھیک ہے.
ہاں تو اقرب یہ ہمارے نزدیک مصنف کریں گے ہم نے یہ اختیار کیا کہ اگر امر دائر ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو حمل کریں کس کے اوپر؟ تخصیص کے اوپر. یعنی یہ کہیں کہ خاص جو ہے وہ کیا ہے مخصص ہوگا بعد میں آنے والا حکم عام کے لیے نسخ نہیں ہوگا. جی ثواب یعنی صحت صحیح یعنی صحت سے قریب یہ حکم ہے کہ یہاں پر آپ اس کو مخصص لیں. ثواب یعنی صحیح ہوگا. ہاں تو یہ صحیح ہو پہنچ جائے گا. اب دیکھیے والوجہ فی ہے. اچھا دیکھیے جب آپ یہ بات واضح ہو گئی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم کس پہ حمل کریں مخصص پہ. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مخصص مان رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ حکم عام کے لیے حکم ظاہری ثابت کریں گے. بس اب ابھی سے لے کر آخر تک مصنف یہی کہیں گے کہ یہاں پر جو عام ہے وہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا ہے اس سے تمسک کریں گے. ٹھیک ہے دیکھیے والوجہ فیہ ان اصالۃ العموم بما ہی لا تثبت اکثر من ان ما یظہر من العام هو المراد الجدی للمتکلم. کہ جو اصالت عموم ہے جو کہ ہماری پہلے والا جو حکم ہے وہ عام ہے نا. تو کہہ رہے کہ جو اصالت عموم ہوتا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہہ رہے اصالت عموم سے زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہوتی ہے وہ چیز وہ یہ کہ مراد جدی متکلم کیا ہے. آپ یہ بتانا چاہتے ہیں سامنے والوں کو کہ متکلم حکم عام کو بیان کر کے وہ اپنے مراد جدی کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے بتانا چاہ رہا ہے. ولا شک کا دیکھیے ولا شک کا ان الحکم سوری و ظاہری ظاہری بھی آپ پڑھا سکتے ہیں کہ جو حکم سوری ہوتا ہے جو حکم ظاہری ہوتا ہے الذی دیکھیے الذی نسمی ہے بالحکم ظاہری جسے حکم ظاہری بھی کہہ رہے ہیں کیا ہے کل واقع. یہ اس کو بھی ہم نے کیا کیا ہے دیکھیے واقع نہیں کہہ رہے ہیں کل واقع یعنی نازل و منزل واقع کیا ہم نے. تو جس طریقے سے حکم اصالت العموم میں مراد جدی کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے اس طریقے سے جب ہم نے اس کو واقع کے نازل و منزل کر دیا تو اس کے اندر بھی اصلاحی پائی جاتی ہے کہ یہ مراد جدی متکلم کو بیان کر سکتا ہے. واضح ہوگی بات. لأنہ مقصود بالتفہیم اس لیے کہ یہی جو کیا ہے سمجھانے سے جو کیا ہے مقصد ہے اس کا. فالعام لیس ظاہرا الا فی ان المراد الجدی هو العموم. تو عام کا ظہور کس چیز میں ہے؟ عام کا ظہور اس میں ہے کہ عام آنے کے بعد مراد جدی کو بتانا چاہ رہا ہے متکلم کے. ٹھیک ہے سوا اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اب مراد جدی سمجھ میں آ جائے گا. اب چاہے متکلم اصالت العموم سے تمسک کرے یعنی حکم ظاہری کو بیان کرے یا حکم واقعی جو مقصد ہے مراد جدی کو بتانا وہ حکم واقعی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے مصنف کہہ رہے ہیں اور حکم ظاہری سے بھی ہو سکتا ہے. سوا ان کا الحکم دیکھیے سوا ان کا الحکم حکم واقعی اور سوری ظاہری. ٹھیک ہے اما ان کان الحکم واقعی فلا یقتضیہ الظہور ابدا حتی یثبت بإساءة العموم. لیکن ہاں اب دیکھیے اب دیکھیے یا مصنف یہاں پہ مطلب اشکال مقدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں تک دونوں برابر ہیں یعنی حکم واقعی سے بھی مراد جدی متکلم ثابت ہوگا حکم ظاہری سے بھی مراد جدی متکلم ثابت ہوگا. اچھا جو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو حکم واقعی کہیں گے وہ کیا کہیں گے نسخ ہے یا تخصیص؟ ہاں وہ نسخ کے کہیں گے. ٹھیک ہے جو حکم ظاہری کہیں گے وہ مخصص. تو کہہ رہے جب ابھی دونوں ثابت ہو سکتے ہیں مراد متکلم کے ظاہر کرنے میں دونوں برابر ہیں دونوں مراد متکلم کو سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے حکم واقعی حکم ظاہری بھی. تو مصنف آپ نے حکم ظاہری کو کیوں یعنی آپ جب تخصیص کا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حکم ظاہری کو بہتر کہہ رہے ہیں آپ حکم ظاہری کو اختیار کر رہے ہیں. تو جب دونوں برابر ہیں تو آپ حکم ظاہری کو کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ مصنف یہاں سے اب اس کا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اب کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ایک لفظ میں بتانا ہی چاہ رہے مصنف کہ ٹھیک ہے مراد جدی متکلم کو بیان کرنے میں دونوں حکم واقعی اور حکم ظاہری سوا ہیں برابر ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم واقعی ہے وہ مراد جدی کو بیان کرنے کے لیے مؤونہ زائدہ کا محتاج ہے جبکہ حکم ظاہری مؤونہ زائدہ کا محتاج نہیں ہے. اور ہمارا یہ شروع سے جب آپ ابتدائی کتاب سے پڑھیں تو شروع سے مصنف کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ جو چیز مؤونہ زائدہ کی محتاج ہوتی ہے اس کے اوپر اس شے کو حمل نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب امر دائر ہوتا ہے بین ان یکون الوجوب تعینیا اور تخیریا تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ تخیری جو ہے وہ مؤونہ زائدہ کا محتاج ہے لہذا اصل یہ ہے کہ تعینی ہے نا.
عینی کفائی میں کہا کہ چونکہ کفائی جو ہے مون زائدہ کا محتاج، اس لیے ہم اس کو عینی حمل کریں گے. یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مراد جدی کو ظاہر کرنے میں بتانے میں حکم واقعی حکم ظاہری دونوں برابر ہیں، مگر چونکہ حکم واقعی یعنی احاطۃ العموم سے تمسک مون زائدہ کا محتاج ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پر حکم ظاہری زیادہ اولا ہے. بس اس بنا پر جب حکم ظاہری اختیار کر لیا تو ہم کیا کہیں کہ یہاں پر جو خاص ہے جو حکم وارد ہو رہا ہے وہ مخصص ہوگا، نصب جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہاں تک بات واضح ہے کہ دونوں برابر ہیں چاہے حکم واقعی یا صوری. اما ان الحکم الواقعی فلا یقتضی الظہور، یہ جو حکم واقعی یہ ظہور کا تقاضا نہیں کرتا حتی یثبت باحاطۃ العموم، یہاں تک کہ کیا ہو احاطۃ العموم سے آپ کیا کریں تمسک کر لیں. یعنی دیکھیے اب احاطۃ العموم یعنی آپ کو ایک الگ سے مونع زائدہ کے محتاج ہیں آپ کیا کہ احاطۃ العموم کو جاری کریں، تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عام سے تمسک کریں گے اور جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم واقعی ہوگا. لا سیما ان المعلوم من طریقت صاحب الشریعہ ہوا بیان العلومات مجرد عن قرائن تخصیص. اور جبکہ کیا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو صاحب شریعہ ہیں یعنی پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ رہا ہے عمومات کو بیان کرنے میں کہ وہ عمومات کو کب کیسے بیان کرتے تھے، مجرد عن قرینہ، وہ بس وہ عام کو بیان کرتے اس کا قرینہ جو ذکر نہیں کرتے تھے. وَيَكْشِفُ الْمُرَادُ الْوَاقِعِ مِنْهَا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ. اچھا اور پھر اس عموم جو پیغمبر اسلام نے کہا، آج اس کی بات بھی گزر چکی ہے، جیسے ہم نے کیا کہا تھا، ہم ایک پیغمبر اسلام کی حدیث گزری تھی کہ عَلَى مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُوَتِّي. آپ نے دیکھیے ایک عام وارد ہوا ہے اور جو عام ہے اس میں اس کا کوئی قرینہ نہیں، بس پیغمبر اسلام کہ اگر کسی ہاتھ نے کسی چیز کو لے لیا ہے تو اس کا وہ ضامن ہے یہاں تک کہ اسے دے. پھر اس عام کو تخصیص کیسے دیتے تھے، وہ ایک الگ سے دلیل منفصل. ہاں ٹھیک ہے جی. دیکھیے اب اس کا مراد واقعی کو بیان کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ یکشف المراد الواقعی منہا بدلیل منفصل، ایک الگ سے دلیل لاتے تھے اور اس کے ذریعے سے مراد واقعی کو بیان کرتے تھے. حتی اشتہر القول بانہ ما من عام الا وقد خوص. ٹھیک ہے وعلیہ بس اس بنا پر فلا دلیل من احاطۃ العموم علی ان الحکم واقعی حتی نلتجئ الی الحمل علی النص. بس اس بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ احاطۃ العموم کے اوپر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تاکہ ہم کیا کر سکیں حکم واقعی سے تمسک کر سکیں. ہاں اور جب حکم واقعی سے تمسک کریں گے تو ہم حمل کریں گے نص کے اوپر. کہہ رہے ہیں ایسی چیز نہیں ہے، بل ارادۃ الحکم واقعی من العام علی ذلک الوجہ یحتاج الی معونۃ بیان زائدہ اکثر من ظہور العام، ظہور العموم یعنی ظہور عموم سے ہٹ کر معونہ زائدہ کے آپ محتاج ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے حکم واقعی کو بیان کریں. جب حکم واقعی کو بیان کر لیں گے تب آپ وہاں پہ نص کے اوپر حمل کر سکتے ہیں. تو یہ اتنے زیادہ آپ کو کوشش اور جدوجہد کرنی ہوگی، جبکہ جہاں تک حکم ظاہری کا سوال ہے وہ اس میں معونہ زائدہ کے آپ محتاج نہیں ہیں. وَلِأَجْلِ هَذَا چونکہ وَلِأَجْلِ هَذَا قُلْنَا یہی وجہ ہے کہ چونکہ آپ معونہ زائدہ کے محتاج ہوتے ہیں، ہم نے کیا کہا کہ ان الحمل علی التخصیص اقرب الی الصواب من الحمل علی النص. ٹھیک ہے وَإِنْ كَانَ كُلٌّ. ہاں دیکھیے مصنف کہہ رہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ آپ مخصص پر حمل کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں کہ نص پر حمل کہہ رہے کہ وہ بھی ممکن ہے، لیکن اقرب الی الصواب کیا ہے کہ اس کو جو مخصص ہی مانا جائے. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اب آئیے صورت ثالثہ، اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. صورت ثالثہ میں کہہ رہے ہیں کہ اذا کان معلومہ تاریخ مع تقدم الخاص. ٹھیک ہے کہ عام اور خاص جو دونوں حکم وارد ہوئے ہیں وہ دونوں کے وارد ہونے کی جو تاریخ ہے آپ کو علم ہے، اس کو جانتے ہیں آپ، مگر کیا ہے پہلے والے مسئلے کے برعکس ہے، وہاں پہ کیا تھا عام مقدم تھا. ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے خاص مقدم ہے اور عام بعد میں آیا ہے. اس کی مثال کیسے فرض کریں گے، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ مولا نے پہلے یہ کہا کہ لا تکرم الفاسق، ٹھیک ہے، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد کہا اکرم العلماء. ٹھیک ہے تو جب یہ کہا لا تکرم الفاسق تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ آپ بس عادل ان ایک ہفتے میں آپ نے کیا کیا فقط یہ کیا ہے عادل علماء کا احترام کیا. پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے کیا کہا حکم آیا کہ اکرم العلماء. اب یہ دیکھیے اب جب اکرم العلماء تو عام ہے، اس پہ آپ چاہیں تو فاسق کا بھی احترام کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اب اس میں دیکھیں اس کیا ہے، کہہ رہے ہیں فحاظ ایضا اللہ صورت ہے، کہ اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے ان یرد العام. اب یہاں پر کیا ہے پہلے خاص ہے، اس کا معاملہ بالکل برعکس کر دیجیے، وہاں پہ پہلے عام تھا، اب کہہ رہے کہ نہیں پہلے خاص وارد ہوا ہے لا تکرم الفساق، اس کے بعد اکرم العام وارد ہوا ہے. تو یہاں پہ پہلی صورت کیا ہے ان یرد العام قبل وقت العمل بالخاص، کہ جو عام آیا ہے یہ خاص کے اوپر عمل کرنے سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر حکم آیا، دیکھیے اب اس کی مثال کیسے آپ دے سکتے ہیں، کہا کہ لا تکرم الفساق یوم الاثنین.
ٹھیک ہے، پیر کے دن فساق کا احترام نہ کرو. ہاں، اور آج فرض کر لیجیے آج اتوار ہے، لیکن اب کیا ہوا، اتوار ہی کے شام میں کیا کیا، ایک اور حکم آ گیا، اور وہ کیا کہ اکرم العلماء، عام حکم آ گیا. تو یہاں پر کیا ہے، متصور ہو گیا، وہ یہ مسئلہ ہو گیا کیا کہ عام بھی آیا ہے اور خاص کے آنے کے بعد بھی آیا ہے، لیکن کیا ہے اس خاص کے اوپر عمل ابھی نہیں ہوا ہے، کیونکہ عمل تو یوم الاثنین کو کرنا ہے، اتوار کو ہی آپ کو حکم آ گیا. واضح کی بات. تو یہاں پر کیا کہیں گے، اس کا حکم ہے کہ فلا ينبغي الاشکال فی کوئی خاص مخصص ہے. تو یہاں پر کرے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جو وہ آ رہا ہے خاص جو ہوگا، گرچہ خاص پہلے والے ہی کیوں نہ ہو، خاص جو ہوگا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، خاص گرچہ زمانے کے پاس پہلے کیوں نہ ہو، وہ عام کے لیے مقبول ہو سکتا ہے، تخصیص ہوگا. تو یہاں پر کہہ رہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جو خاص ہوگا یہ مخصص قرار پائے گا، نسخ نہیں ہوگا. واضح. ہاں، اب یہاں پر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ وجہ کیا ہے، کہ انہوں نے بس یہ کہہ کے گزر گئے فلا ينبغي الاشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا، تخصیص ہی ہوگا، نسخ نہیں ہوگا. دلیل چونکہ عمل نہیں ہوا ہے، چونکہ کوئی زمانہ نہیں گزرا ہے نا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ نسخ میں زمانہ ہوتا ہے، اگر ایک زمانے تک عمل کیا جائے تو یا ہو سکتا ہے. بہرحال تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے. ہاں، مسئلہ کیا ہے یہاں پہ ہے ردا. اب یہاں پہ ردا میں ہوا کہ ضمیر پلٹے گی عام کی طرح، رد العام بعد وقت العمل بالخاص. یہ بالکل وہی والی صورت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. کون سی والی؟ یہ والی کہ جب دونوں کی تاریخ معلوم ہے اور خاص آ رہا ہے عام کے اوپر عمل کرنے کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ مشکل ترین صورت ہے اور اس میں اختلاف تھا، ہے نا. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یرد العام بعد وقت العمل بالخاص، کہ عام جو آیا ہے خاص کے اوپر عمل کرنے کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال کیسے ہوئی، وہی اسی مثال کو فرض کر سکتے ہیں ہم. کیا کہ لا تکرم الفساق یوم الاثنین. ٹھیک ہے. اب یہ جو اکرم العلماء کا حکم آ رہا ہے یہ یوم الاثنین کو آ رہا ہے، یعنی ایک وقت تک، یعنی سوموار کو یا منگل کو آ رہا ہے، اس میں عمل کیا جا چکا ہے خاص کے اوپر. اس کے بعد جو ہے کیا ہے، حکم آ رہا ہے عام کا. تو کیا ہوگا یہاں پہ کہہ رہے فلا مجال لتوهم وجوب الحمل عن النسخ من جہت قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. کہہ رہے ہیں کہ تو اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ الگ ہو جائے گا. اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے، کہہ رہے کہ کوئی، اب یہاں پر کہہ رہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ ایک زمانے تک عمل ہو چکا ہے لہٰذا یہاں پر نسخ ہو، مصنف کہہ رہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہاں پر وہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ توہم ہے. کیا کہ آپ اگر صرف یہ اس چیز کو بیان وجہ بنا کے کہ چونکہ عمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حکم آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا، نسخ ہوگا. مصنف کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے. پھر وہی کیوں، چونکہ وہ حکم ظاہری والی بات آئے گی. حکم ظاہری کیوں کہہ رہے ٹھیک ہے ایک وقت تک عمل، مصنف ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ خاص کے اوپر عمل ہوا ہے، لیکن جس خاص کے اوپر عمل ہوا ہے وہ حکم ظاہری تھا. حکم واقعی کب تھا؟ جب آپ کو حکم واقعی کا علم ہو گیا تو اب آپ حکم واقعی کے اوپر عمل کیجیے. یہ پورے مطلب کا خلاصہ ہے. اب دیکھیے کہہ رہے کہ اب یہاں پر گرچہ خاص کے اوپر عمل ہو چکا ہے اور عام بعد میں آ رہا ہے، لیکن یہاں پر آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پر نسخ ہی ہوگا، مخصص ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ نہیں لأنه من باب تقدیم البیان قبل وقت الحاجہ. کیا ہوگا، یہ اس باب سے ہوگا کہ بیان کو مقدم کر دیا گیا ہے حاجت سے پہلے. ولا قبح فی اصلا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ومع ذلك قیل بلزوم الحمل علی النسخ، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ہم نسخ پر ہی حمل کریں گے. وَلَعَلَّ نَظَرَ هَذَا الْقَائِلُ إِلَىٰ أَنَّ آثَارَ الْعُمُومِ جَارِيَةٌ. اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہاں پر ہم نسخ ہی کہیں گے، ان کی نظر کیا ہے، شاید ان کی دلیل جو ہے کہ آثار العموم سے تمسک نہیں کیا. ٹھیک ہے. وَلَا مَانِعَ مِنْهَا إِلَّا احتمال أَن يَكُونَ الْخَاصُ الْمُتَقَدِّمُ مُخَصِّصًا وَقَرِينَةً عَلَى الْعَامِ. کہنے کہ اس سے کوئی معنی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ احتمال یہاں پر یہ پایا جاتا ہے کہ جو خاص ہے، کہ وہ خاص کون سا، المتقدم، کہ جو پہلے ہم نے یہاں پر فرض تو یہ کیا ہے کہ خاص کا زمانہ پہلے ہے، تو جو خاص پہلے ہے وہ مخصص ہے اور قرینہ ہے عام کے لیے. اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو قرینہ ہوتا ہے وہ ذیل قرینہ کے لیے کیا ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے اور وہ مقدم ہوتا ہے اس کے اوپر. ولیکن ایضا یحتمل ان یکون منسوخا بها، لیکن یہاں پر یہ احتمال، جہاں آپ نسخ کہہ رہے ہیں یہاں پر احتمال یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ وہ خاص جو کیا ہے منسوخ ہو جائے عام کے ذریعے سے.
فلا یحرز انہ من باب القرینہ، تو اب جب منسوخ ہو گیا تو یہ پھر قرینہ نہیں ہوگا ذی القرینہ کے لیے یعنی عام کے لیے. ولا شک ان الخاص المنفصل انما يقدم على العام لانه اقوى الحجتين مقدرا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو خاص منفصل ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے عام کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوران ہو جائے خاص کے درمیان اور عام کے درمیان، خاص منفصل عام کے درمیان، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ خاص جو کیا ہے مقدم ہوتا ہے عام کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ خاص قرینہ ہوتا ہے عام کے لیے اور اس کی حجت جو قوی ہوتی ہے. وما هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل اقوى في الظهور من العام، تو جب یہ احتمال پایا جاتا ہے تو اس احتمال کے ساتھ جو خاص منفصل ہے وہ ظہور کے اعتبار سے عام سے جو کیا ہے اقوی نہیں ہوگا. کہتے ہیں قل، تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ دو احتمالات ہیں، یعنی آپ نسخ بھی کہہ سکتے ہیں اور تخصیص کا بھی احتمال ہے. مصنف آپ نے کیا اختیار کیا؟ مصنف کہ قلت الاسبب ان يحمل على التخصیص كالصورة السابقة. دیکھیے یہ اگر ہم آپ کو مطلب شارٹ میں سمجھانا چاہیں تو سارا مسئلہ وہی ہے جو اس سے پہلے والا ہم نے پڑھا تھا دوسرے میں، کیا کہ معلومہ تاریخ ہو اور دوسری صورت ہو کہ خاص جو آیا ہے وہ عام کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مصنف نے اختیار کیا کیا تھا کہ ہم اور امر دائر تھا کس میں؟ ہم اور تخصیص اور نسخ اور تخصیص میں. مصنف نے کیا کہا تھا کہ ہم تخصیص پر حمل کریں گے زیادہ بہتر ہے. تو کہہ رہے ہیں جو دلیلیں مصنف نے وہاں دی تھی وہی دلیلیں یہاں پر، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کس صورت سابقہ، جیسا کہ صورت سابقہ میں لما تقدم من ان العام لا يدل على اکثر من ان المراد الجدی. اس لیے کہ عام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عام سے کیا سمجھتے ہیں ہم؟ عام آتا ہے مراد جدی کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، ولا يدل في نفسه على ان الحكم الواقع تابع للمسائل الواقعه للاشياء بعناوینها الاوليه. اور یہ بنفس نفیس عام جو ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا، یعنی عام سے آپ حکم واقعی کو نہیں سمجھتے ہیں بنفس نفیس، بلکہ ہاں معونہ زائدہ کے محتاج ہوتے ہیں، اصالت العموم سے تمسک کرتے ہیں، ہے نا، قرینہ ہوتا ہے تب جا کے آپ اس سے حکم واقعی کو سمجھ سکتے ہیں. اور کہہ رہے صرف یہ کہ مراد جدی کا سمجھنا اگر معیار ہو تو مصنف کہہ رہے کہ مراد جدی تو بھائی حکم ظاہری بھی سمجھاتی ہے آپ کو، تو اس چیز میں تو دونوں برابر ہیں، کون سے؟ عام بھی اور خاص بھی. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْعَامُ نَاسِخًا لِلْخَاصِ إِذَا كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ. یہ کب ہوگا؟ عام جو ہے وہ ناسخ ہوگا خاص کے لیے کب؟ جب اس کی دلالت، جب دلالت العام، جب عام کی دلالت کیا ہو؟ علی هذا النحو، اس طرح سے، یعنی کب کس طرح سے؟ جب وہ حکم واقعی کو بیان کر رہا ہو. ہم نے کیا کہا تھا؟ نسخ والے حکم واقعی ہمیشہ اختیار کریں گے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ حکم واقعی کو نہ سمجھاتا ہو عام، تو فالعمومات الواردہ فی الشریعہ علی الاغلب لیست کذالک. جو عمومات ہیں شریعت اسلام میں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ وہ حکم واقعی کو بیان نہیں کرتے بلکہ مولا ایک عام حکم بیان کر دیتا ہے اور حکم واقعی کو کب سمجھ آتا ہے؟ ایک الگ سے خاص سے منفصل کے ذریعے سے حکم واقعی کو سمجھاتا ہے. آپ دیکھیے نا، جس کا کہا تھا الید ما اخذ تودی، اس میں کیا کہا تھا؟ اگر صرف اس عموم کو اپنے ذہن میں رکھیں تو حتیٰ جو ید امانی ہے وہ بھی ضامن ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک خاص منفصل جسے مولا نے بتایا کہ نہیں، صحیح ہے کہ ہر ہاتھ جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ ما من امن الا وقت ہو، یہاں پر تخصیص یہ ہے کہ جو ید امانی ہوتا ہے چونکہ اس کو کوئی خطا نہیں ہوتی لہذا وہ ضامن نہیں ہوتا. تو شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عام گرچہ وارد ہو جاتا ہے لیکن جو مراد واقعی ہے، جو حکم واقعی ہے، وہ خاص کے توسط سے مولا بیان کرتا ہے. فلا يقل ظہور الخاص فی نفسه قطعا، تو یہ خاص کے ظہور سے جو کیا ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. کما لا يرفع حجیت فیما ہوا ظاہر فیہ، جس طریقے سے اس کی حجیت جو کیا ہے رفع نہیں ہوتی ہے جس میں وہ ظاہر ہے. یعنی کیا مطلب؟ ظہور کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، مراد جدی متکلم میں دونوں ایک ہے. فلا یخرجہ عن کونہ صالحا لتخصیص العام، اس بنا پر یہ اس چیز کو خارج نہیں کرتا اس چیز سے کہ وہ کیا ہو، وہ صلاحیت رکھے اس عام کے تخصیص دینے کی. فیقدم علیہ لانہ اقوی فی نفسہ ظہورا. تو اب جہاں پر یہ احتمال پایا جائے کہ یہاں پر نسخ بھی ہو سکتا ہے، تخصیص بھی ہو سکتا ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم تخصیص کو ہی کیا کریں گے؟ اقوی قرار دیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خاص جو کیا ہے عام سے مقدم ہوتا ہے. بل يمكن ان يقال، بلکہ ایک اور طریقے سے آپ کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم الا بدویا. دیکھیے ہمارے پاس جو عام آیا ہے خاص کے بعد، ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا ہے کہ خاص کے بعد، خاص کے پر عمل کرنے کے بعد عام آیا، عام حکم آیا ہے. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو حکم عام تھا اس کا ظہور اگر فرض کر لیجیے عموم میں ہے بھی،
مطلب کہنے کا کیا مطلب؟ دیکھیے اگر ہم آپ کو مثال سے سمجھائیں تو بات شاید زیادہ واضح ہو. مثال کیا تھی؟ ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ مثال یہ تھا کہ لا تکرم الفساق یوم الاثنین، ٹھیک ہے. پھر اکرم العلماء کا حکم آیا. یہ کب آیا؟ اگر سبت کو آئے گا تو پھر تو مسئلہ پہلے والی صورت ہو جائے گا. ہم نے فرض یہاں پہ یہ کیا ہے کہ خاص پر عمل کرنے کے بعد حکم آ رہا ہے عام کا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں رات میں آئے، اگلے دن آئے، جب بھی آئے، یعنی یہ کہ محل کلام یہ کہ خاص پر عمل کرنے کے بعد آ رہا ہے. لیکن پھر بھی خاص پر عمل کرنے کے بعد پھر بھی آ رہا ہے، تو پھر بھی آپ اکرم العلماء سے آپ عموم کو نہیں سمجھیں گے. آپ جب اب دونوں کو جوڑ دیجئے، سوموار والے حکم کو اور منگل والے حکم کو جوڑیے، ٹھیک ہے. تو محل کلام میں مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو مصنف کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر مثال میں آپ نے سمجھا دیا سمجھیں گے کہ آپ مطلب سمجھ گئے. بس یہی ہے. ہم دیکھیے ایک حکم آیا ہے خاص، کیا کہ فساق کا احترام یوم الاثنین کو نہ کریں، ٹھیک ہے. یوم الاثنین کو ہی شام میں حکم آیا اکرم العلماء. تو مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ کیا آپ اختیار کس کا احترام کریں گے مصنف کے نزدیک؟ عام پر عمل کریں گے. علماء میں اختلاف ہو گیا. اب دیکھیے ہم دونوں طریقے سے تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آئے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام یعنی مصنف عام کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف نص کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ خاص تک دن بھر پورے آپ نے خاص پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے. اب شام میں عام آ گیا حکم تو کیا مطلب؟ اب وہ خاص والا حکم ختم ہو گیا. اب آپ کیا کیجئے، چاہے فاسقی کیوں نہ اس کا احترام کیجئے. مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں کہنا چاہ رہے. مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرچہ عام بعد میں آیا ہو لیکن دونوں کو جوڑ کر وہ پہلا جو خاص ہے، اور اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ خاص پہلے آ جائے تو وہ عام کی تخصیص نہیں بن سکتا. نہیں، اگر پہلے بھی آ رہا ہے خاص پھر بھی وہ عام کے لیے مخصص بن سکتا ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرچہ وہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہے لیکن پھر بھی چونکہ خاص کی دلالت اقویٰ ہوتی ہے عام سے، تو عام جو ہے اکرم العلماء کا ظہور کس میں ہوگا؟ مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کس میں ہوگا؟ اکرم العلماء جو شام میں آیا اس کا ظہور، اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کس کا احترام کریں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ گرچہ اکرم العلماء یعنی وہ سب میں وہ رکھتا ہے لیکن سب کا احترام نہیں کرنا ہے آپ کو، پھر بھی آپ کو علماء عدول کا ہی احترام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اکرم العلماء سے آپ کو تمام علماء کا حکم سمجھ میں بھی آ رہا ہے تو پھر بھی یہ ظہور بدوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ خاص ہے اور خاص عام کے اوپر مقدم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاص قرینہ ہوتا ہے اور عام جو ہے ذیل قرینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرینہ جو ہے ذیل قرینہ پر مقدم ہوتا ہے. اگر اب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو سارا مطلب جو سمجھ لیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے اب وہ مثال ذہن میں رکھیے. اب اس بات دیکھیے کتنی آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. بلیون کے نہیں مخال آپ اس طریقے سے ان العام اللاحق للخاص، یہ جو عام جو خاص کے بعد آ رہا ہے لاحق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شام میں آ رہا ہے اور خاص صبح آ گیا ہے. لا ينعقد له ظہور فی العموم، تو کہ یہ جو عام ٹھیک ہے بعد میں آ رہا ہے لیکن اس عام کا ظہور ہوگا یا نہیں ہوگا عموم میں؟ کہنے کہ اولا تو کہنے کہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو کہنے یہ ظہور بدوی ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اگر تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بالنسبت الی من. ہاں، اور یہ ظہور بدوی کس کے حق میں ہوگا؟ یہ ظہور بدوی صرف اس کے حق میں ہوگا کہ جسے یہ نہ معلوم ہو کہ مولا نے صبح میں لا تکرم الفساق کہا ہے. اب اس نے ایک دم سے سنا اکرم العلماء تو یہ سمجھا کہ سب کا فاسق کا بھی احترام کرنا ہے. لیکن جہاں آپ اس سے یہ کہیں گے نہیں آپ فاسق کا کیسے احترام کر رہے ہیں، ابھی تو صبح مولا نے منع کیا ہے فاسق کے احترام سے، تو سمجھ جائے گا او اچھا ایسی بات ہے. اگر مولا نے فاسق کہنا تو مطلب یہ ہے کہ گرچہ اکرم العلماء کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی احترام صرف عدول کا ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ظہور بدوی کس کے حق میں ہے؟ جاہل کے حق میں ہے کہ جو خاص کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ صبح مولا فاسق کے عدم احترام کا حکم دے چکا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں ہاں میں نہیں رکھے گا. لے جواز ان یعتمد المتکلم فی بیان مراد علی سب کے. کیوں؟ اچھا کہہ رہے کہ اور متکلم کے لیے اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور متکلم جب آپ کو علماء عدول کا ہی احترام کرنا تھا تو آپ اکرم العلماء کیوں کہہ رہے ہیں شام میں؟ آپ کو کہنا چاہیے اکرم علماء عدول. یہ اکرم العلماء کے خاموش کیوں ہو گئے؟ مصنف کہنے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ جو قرینہ پہلے ذکر کر چکا ہے صبح میں اس کے اوپر تکیہ کر کے وہ کیا کرے حکم کو صادر کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرینہ تو صبح ذکر کر چکا ہے. واضح؟ جیسے کیا کہتے ہیں، اس عام مثال ہے مولا مطلب
جو آقا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے غلام کے سامنے، وہ تعریف کر رہا ہے کس کے؟ بکرے کی گوشت کی، ٹھیک ہے، اور گائے کے گوشت کی برائی کرتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سے اس نے ایک دم سے کہا اشتری اللحم. تب یہاں پر کیا کرے گا غلام؟ کیا خریدے گا؟ کون سا؟ اگر وہ خرید رہا ہے کون سا؟ گائے کا گوشت، تو غلط کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، بالکل غلط کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرینہ ہے یہاں پر، جی، تو اس پر تکیہ کر کے وہ حکم عام صادر کر سکتا ہے. وہ غلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اشتری اللحم مطلق کیوں کہا، عموم کیوں کہا تھا، وہ گائے کو بھی شامل نہیں کرے گا. گھر سے ہم نے عام کہا تھا، لیکن ہم نے تو قرینہ ذکر کیا تھا کہ مجھے گائے کا گوشت پسند نہیں ہوئی، نقصان دہ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو یہی حال یہاں پہ بھی ہے. صبح میں مولا یہ کہہ چکا ہے کہ فاسق کا احترام نہیں چاہیے مجھے. شام میں گھر سے اگر وہ اکرم العلماء کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ علماء عدول کا ہی احترام، فاسق کا احترام. بس یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. فیکن المخصص سابق کل مخصص المتصل. تو یہ جو مخصص سابق ہے کون سا؟ صبح والا، یہ کیا مخصص متصل کے حد میں ہوگا. اور مخصص متصل کی تعریف ہم نے کیا کہا تھا کہ مخصص متصل میں کیا ہوتا ہے کہ عام کا ظہور معدل خاص میں ہوتا ہے. جب مولا کہتا ہے کہ اکرم العلماء الا الفاسقین منهم، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ظہور کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظہور العام فیما عدل خاص میں ہوتا ہے، یعنی صرف علماء عدول کا ہی احترام ہوتا ہے. تو یہ مخصص متصل کے گرچہ فاصلہ ہے زمانے کا، لیکن پھر بھی وہ صبح والا حکم جو کیا اس کے لیے مخصص متصل کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. وکل قرینۃ الحالیہ، اور یہ قرینہ حالیہ والی مثال وہ والی ہوگی جو بھی ہم نے کہی. قرینہ حالیہ ذکر کیا، تعریف کی اس نے، اور برائی کی گائے کے گوشت کی، اسی قرینے پہ تکیہ کرتے ہوئے اس نے حکم کے دیا کہ اشتری اللحم. اور یہ دونوں صورتیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں مخصص متصل بحث، تو ان دونوں کو مصنف نے ذکر کیا ہے، قرینہ حالیہ کو بھی اور مخصص متصل کو بھی، کہا کہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے. قرینہ حالیہ اور مخصص متصل دونوں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ ظہور العام فیما عدل خاص میں ہوتا ہے. فلا يكون العام ظاہرا فی العموم حتى يتوهم انه ظاہر فی ثبوت الحکم. پس اس بنا پر عام جو ہے وہ عموم میں ظہور نہیں رکھتا یہاں تک کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں پر حکم واقعی جو ہے وہ ثابت کرنا ہو. جب حکم واقعی ثابت نہیں کرنا تو مطلب کیا ہے؟ نسخ بھی نہیں ہوگا. جب نسخ نہیں ہوگا تو ایک چیز ہے وہ کیا؟ امر ظاہر تھا، دو چیز ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک شے ہوگی، وہ کیا ہے؟ مخصص ہوگی. واضح انشاءاللہ. ہم نے کہا تھا کہ 5 صورتوں میں ہمیں گفتگو کرنی ہے، 3 کو بتا چکے. اب آئیے صورت رابع اور خامسہ، چونکہ ایک ہی طرح سے ہیں، دونوں میں جہل دونوں میں ہے، جہل کی دخالت. بس یہ ہوتا ہے کہ چوتھی صورت میں کیا ہے کہ جہل جو دونوں کی تاریخ میں ہے، اور 5ویں میں جو کسی ایک کی تاریخ میں ہے، تو دونوں کا حکم جو ایک ہی ہے، سمجھ لیجیے. اذا کان مجهول ہے تاریخ، چوتھی صورت کہ عام اور خاص دونوں کے ورود کی جو تاریخ ہے وہ مجهول ہے، نہیں جانتے کب وارد ہوا. اور احدہما فقط، 5ویں صورت، یا پھر یہ دونوں میں سے کسی ایک کی تاریخ جو ہے کیا ہے؟ مجهول ہے. فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم وہی ہوگا کہ جو اس سے پہلے والی صورتوں میں گزر چکا ہے. فيحمل على التخصيص بلا کلام. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر آپ تخصیص کے اوپر ہی حمل کریں گے بلا کسی خلاف کے. اب یہاں پر کوئی توہم نہ کرے کہ یہاں پر نسخ ہوگا. ولا وجہ لتوہم نسخ، یہاں پر نسخ نہیں کر سکتے. لا سیما بعد ان رجحنا فی التخصیص فی جمیع الصور. جبکہ ہم نے خاص طور سے ہم نے تو تمام صورتوں میں تخصیص کو ہی نہیں. تو جب علم کی صورت میں دیکھیے، جب علم کیسے باب اولا، جب علم کی صورت میں جہاں پر اور زمانے پر عمل کرنے، کچھ زمانے پر جہاں پہ زمانے کی دخالت تھی، زمانے پر عمل کرنے کے باوجود ہم وہاں پر نسخ قائل نہیں ہوئے ہیں، تو یہاں پر تو من باب اولا جو ہے ہم یہاں پر نسخ قائل نہیں ہوئے بلکہ تخصیصی کے قائل ہیں. واضح؟ وہذا واضح لا یحتاج الی مزید بیان. ٹھیک ہے. یہ واضح کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب علم کی صورت میں مولا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تخصیص کے قائل ہو سکتے ہیں، تو جہل کی صورت من باب اولا ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو زمانے کا علم ہی نہیں ہے، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے. اور تخصیص کے لیے کیا ضروری ہے؟ نسخ کے لیے کیا ضروری ہے؟ زمانے کا علم ہونا ضروری ہے. جب یہاں آپ کو زمانے کا جب تاریخ ہی نہیں معلوم ہے تو پھر زمانہ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ جب زمانہ تصور نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پر نسخ بھی تصور نہیں کر سکتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.